پہلا عنوان ہے اولاد کی تربیت اور دوسرا عنوان ہے رشتہ داروں کا اقتدار۔ پہلے عنوان کے متعلق اولاد کی تربیت سے سورہ لقمان میں جو بات آئی ہے وہ ہے، اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، برائی سے روکو اور نیکی کرو، بے شک یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہے۔ اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ اپنے گال پھلا کر نہ چلو، اور تیسری آیت میں آتا ہے کہ اپنی میں میانہ روی اختیار کرو۔ ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اب کسی کے پاس اگر پیسہ آ گیا تو کسی کے اگر روڈ پر چل رہا ہے تو اس کے اندر بڑی انا آ جاتی ہے، کسی سے بات تک کرنا گوارا نہیں سمجھتا، وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا سمجھتا ہے۔ اور دوسرے عنوان سے متعلق رشتہ داروں کے اقتدار سے سورہ نساء میں آیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور آگے فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہم اپنی زندگی اور معمول کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا ہم اپنے والدین کی اس طرح اہمیت و خدمت کرتے ہیں کہ جس طرح والدین نے ہم جب چھوٹے تھے اس طرح والدین نے ہماری خدمت کی تھی۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک فرد نے اپنی والدہ کو، جو ضعیف تھی، چلنے سے معذور تھی، اپنے کاندھے پر بٹھا کر پورے کعبۃ اللہ کا طواف کرایا۔ اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی وہ پوری اپنی ماں کے لیے قربان بھی کر دو تو تم اپنی ماں کے اس ایک درد کا بدلہ نہیں عطا کر سکتے جو تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کرتے وقت سہا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا شکر ادا کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ تم یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یتیم جس کے والدین نہیں ہیں، ہم روز آتے جاتے اسے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولادوں کو جس طرح کپڑے دلاتے ہیں، عید پر ان کے ساتھ عید مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتلاتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یتیم تھے، جب رسول اللہ نے انہیں سامان لانے کے لیے بازار کو بھیجا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کئی بچے کھیل رہے تھے، وہ بھی ان بچوں کے ساتھ مگن ہو گئے کھیلنے میں۔ کافی دیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو دیکھنے کے لیے جب آئے تو انہوں نے حضرت انس کو میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آ کر حضرت انس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پھر پلٹا کر انہیں دیکھا اور بڑے ہی خوشگوار انداز میں پوچھا کہ انس، میں نے تمہیں کچھ سامان لانے کے لیے کہا تھا، کیا تم نے وہ سامان لایا؟ تو ہم اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسکین وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا سارا مال قربان کر دیا اور ان کے اندر یہ حیا باقی ہے کہ وہ کسی کے سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، بالکل اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ تم اپنے اجنبی پڑوسی اور ہمسایہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ اجنبی پڑوسی وہ، جیسے آپ اس ایجوکیشنل قرآن ایکسپو میں آئے ہیں، آپ کے ساتھ کئی لوگ ساتھ میں چل رہے ہیں، وہ آپ کے اجنبی پڑوسی ہوئے، مجلس کے ساتھی جسے کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ، ہمارا